نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، واٹ از میموری اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک۔ ہمارے ذہن میں یادداشت میموری کے بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے۔ اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا ناانصافی ہوگی۔ ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اسے پروسیس آف مائنڈ ریکارڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کہ بات کی جائے کہ ہمارا ذہن خواص خمسہ سے ملنے والی ایک ایک خبر کو، ایک ایک احساس، ہر جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور ان احساسات سے ان جذبات کو معلومات میں تبدیل کر رہا ہے، ڈیٹا میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ دیکھنے سے ہوں، چکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، سونگھنے سے عمل میں آئیں، جو کچھ دیکھا، سنا اور جو کچھ محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ عارضی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری کی شکل محفوظ کیا جاتا ہے، اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری یادیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ بڑھے۔ اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی محفوظ کرنے اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے یہ کبھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے، تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے اور بقایا کتنے دیے۔ اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ختم نہ ہو رہا ہو تو آدمی کچھ ہی گھنٹوں میں خواص کھو بیٹھے۔ جو واقعہ یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ کار بہت ہی مختلف ہے۔ اسے طویل مدتی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں۔ لانگ ٹرم میموری دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب احساس اس خیال سے جڑ جائیں جو ذہن میں حواس کے ذریعے آیا ہے۔ جیسے ہی خیال جذبے سے احساس سے ملتا ہے، میموری کے طور پر یادداشت کے خانے میں برسٹ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ یعنی کہ سیف ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ دیکھیں کہ سڑک پر کسی کے بچے کو چوٹ لگی تو یہ واقعہ چونکہ آپ کے جذبات سے نہیں جڑ پایا کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں تھا، اس لیے عارضی یادداشت بنے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اسے کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ اس منظر کو بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اچانک طویل مدت کے بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دماغ کے خوابیدہ حصے میں ابھی بھی یہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، فائل ہو چکا ہے۔ خیال کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یادداشت کے خلیات میں جل جانا، برسٹ ہو جانا ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے، اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نفس اسے جذبات یعنی کہ ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم اچھے برے واقعات کو گناہ اور ثواب کے ثبوت کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یقیناً روز قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے۔ اندازہ لگائیے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئے جو آج بھی ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں جو ہم نہیں بھول پاتے، وہ بہت ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، ہم یادوں میں رہتے ہیں، ہماری میموری میں وہ لانگ ٹرم کے لیے وہ یاد رہ جاتی ہے، وہ ہمیں ہرٹ کرتی ہے، چاہے وہ نیکی کی ہو یا ثواب کی یا گناہ کی ہو۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے۔ اگر ہم ڈیٹیل بات کریں اور بہت زیادہ ڈیٹیل بات کریں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آج کے ٹاپک میں جو ہم نے بات کی، یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، اس طرح سے اگر ہم نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں، دل، احساس اور توانائی، ہارٹ، ایموشنز اینڈ انرجی۔ انسان ایک مخلوق ہے اور اس کے خالق نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے، اور اس کا ایک تخلیق کار ہے، یعنی کہ کوئی ڈیزائنر ہے اس کا۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا، ڈیزائن کر چکا، تو اس خالق نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور اس بے جان وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین، یہ روبوٹ زندہ ہو گیا، اس وجود میں انرجی دوڑ گئی۔ سورہ سجدہ میں آتا ہے، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، اور پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ غور کیجئے،
آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اس سے کہا، اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا تو تمہارے اور تم کہا، یعنی اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا۔ بات کو سمجھتے ہیں۔ دل جذبات کا مرکز ہے۔ ہارٹ از دی سینٹر آف ایموشنز۔ جذبات کی پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی خواص سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خواص احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، اور احساسات جذبوں ایموشنز کو پیدا کرنے، اور جذبات انرجی ہیں۔ اپنے نفس پر ہاتھ رکھیں۔ دل ایک پمپنگ سٹیشن ہے کہ پمپنگ سٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے۔ آپ زندہ ہیں، انرجی گرم ہوتی ہے، اور ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نفس کے اوپر جل کو محسوس کریں۔ آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے۔ یہ جذبات کی دبیز چادروں میں لپٹا ہوا ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا یعنی کہ شوق چاہیے۔ یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں۔ دل کو رنج و عالم، خوشی اداسی، بغض، کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، ڈر، خوف، درد، بے چینی سمیت نہ جانے ہر لمحہ کیا کیا چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے، یعنی جذباتی عضو ایموشنل آرگن ہے۔ پھسلتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں یعنی کہ وائرز ہیں، انہیں رگیں کہتے ہیں، یعنی کہ وینز کہتے ہیں۔ ایک خون کی ہے جس کا کام خون کو جسم میں لے جانا اور واپس لے آنا ہے۔ دوسری تائر اعصاب کہلاتی ہیں، ان کا کام جذبات اور احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے، اور یہی اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے نہیں جو وینز ہیں، یہ جو ہمارا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سننا، دیکھنا، جاگنا، یہ کیا ہے؟ اگر جب ہم خود کو پہچانیں گے تو تبھی ہم خدا تک پہنچیں گے نا۔ پہلے ہم خود کو جانیں گے کہ میں کیا ہوں، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مجھے بنانے والا کون ہے۔ اب ان کا تعلق دیکھتے ہیں آپس میں۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں، شخصیت یعنی کہ پرسنالٹی تشکیل پانے لگتی ہے۔ میرا نام یہ ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار ہیں، ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے غسیل، اتنے لوگ اچھے ہیں اور اتنے برے ہیں۔ یہ میرا سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کر کام کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کے چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے، پہلے پیچیدگی میں جائیں، الجھن میں جائیں، گناہ کو لپکیں، پھر جب دباؤ بڑھے تو اپنی تلاش کو پلٹیں۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اسی حالت میں نفس 2 حالتوں پر ہوتا ہے۔ ہر وقت ماضی، پاسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کو بھول بھلیاں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جھانک گھستا ہے، اور ماضی کے اچھے برے واقعات، تجربات کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے حد و حال کو سنوارنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں، جب پاسٹ سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ چھلانگ لگاتے ہیں، پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں ڈپریشن کا باعث بناتی ہیں۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، اپنے خواص
سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحہ دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہہ دامن ایک دل کی خون رولا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری سے، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہیجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے۔ اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گھرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ویسٹ ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے، جس سورہ انعام میں کیا آتا ہے، اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہوتے ہو یا کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وعدہ پورا کرو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہو جاتی ہے، بوسٹڈ ہو جاتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے، جسم بھی۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑ سے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے، برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے انسان کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادھار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے نا، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بلمحہ، دھڑکن بدھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا ہے، سونگتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و عالم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ کریشن ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اس کو بچانا ہے۔ اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن تقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہوتا، اسی کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے، اور اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیایں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے، یہی تدبیر ہے، یہی بجلی ہے، یہی نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے، اور یہی پردہ ہے۔
اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں، اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں، قبیح جذبات میں اس کا استحصال ختم ہوتا ہے، تو پھر یہ بھڑکتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے، سماعتوں کو لامحدود کرتی ہے، اور پھر اصل علم کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے، عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمان سے براہ راست بندے کے دل پہ اترنا چاہتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، پھر رستے سجائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، لٹیرا ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جہاد نفس کر سکیں، ہم اپنے نفس سے لڑ سکیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفس کو ہم مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تقویٰ پہ لے کر آنا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے۔ یہ جو انرجی ہم ویسٹ کر رہے ہیں، فالتو چیزوں پہ ویسٹ نہیں کرنی ہمیں، بلکہ ہمیں دین پہ لگانی ہے، ہمیں پازیٹیو چیزوں میں انرجی کو لگانا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کے ذہن کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نفس سے لڑ سکیں، اپنے نفس کو ہم پاک کر سکیں۔ اللہم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، ہمیں سمجھنا پڑے گا دل، احساسات اور توانائی کیا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، لیکچر سننے کے بعد خود سے سوال کیجئے، خود کو سوچئے، خود کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ اپنی انرجی آپ کہاں ویسٹ کر رہے ہیں۔ کہیں فالتو چیزوں پہ ویسٹ تو نہیں کر رہے، کہیں پاسٹ میں تو نہیں رہ گئے آپ کہیں، اور اگر پاسٹ سے آپ نکل بھی آتے ہیں تو فیوچر میں تو نہیں رہ گئے۔ پریزنٹ کا خیال کیجئے کہ ناؤ، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ایک قسم کا ہم مر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہماری صبح ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہماری صبح نہیں ہوگی، تو ہم نے کیا کام کیا ہے؟ کیا ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ خود سے سوال کیجئے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علم سیکھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔